انسانوں کے نام افزار ریحان۔ انڈین پرائم منسٹر مودی کے دورہ امریکہ کی اہمیت۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے 22 سے 25 جون تک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا سرکاری دورہ کیا ہے، جسے ہر دو ممالک کے مفادات میں یقینی طور پر کامیاب، تاریخی اور فقید المثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اپنی پہلی اور دوسری ٹرم میں وزیراعظم مودی نے 5 بلکہ 7 امریکی دورے کیے ہیں، لیکن ایسی بڑی کامیابیاں انہیں پہلی مرتبہ ملی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ امریکیوں نے ان پر وارد ہونے والے ہر اعتراض کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے عین موقع پر بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کی مناسبت سے سوالات اٹھانے کی فرمائش کی، اور بائیڈن انتظامیہ پر ان کا اثر رسوخ بھی سب پر واضح ہے، مگر اس کے باوجود کم از کم پبلکلی صدر یا ان کی حکومت نے ایسا کوئی ایک سوال نہیں اٹھایا۔ امریکی صدر اور انڈین وزیراعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس میں ایک مسلمان صحافی خاتون نے جب وزیراعظم مودی سے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کی آزادی کے حوالے سے سوال اٹھایا تو پرائم منسٹر مودی نے اس کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے شہریوں سے اس نوع کے کسی امتیازی رویے کا سلوک کر سکیں۔ کسی کا مذہب یا عقیدہ کیا ہے، نسل، جنس یا عمر کیا ہے، کسی بھی معاملے میں تفریق برتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ جمہوریت چل ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے روایتی نعرے کو دہرایا: سب کا اتحاد، سب کا وکاس، سب کا اعتماد، سب کی فلاح و کامیابی وغیرہ، یعنی ہم بلا امتیاز سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ امریکیوں کو بھارتی حکومتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سرد جنگ کے دور سے اس نوع کی شکایات رہی ہیں کہ ان کا جھکاؤ جس طرح پہلے سوویت یونین کی طرف تھا، اب روس کی جانب ہے۔ بالخصوص یوکرین پر روسی حملے کے حوالے سے امریکہ بجا طور پر چاہتا ہے کہ اپنے دیگر اتحادیوں کی طرح وہ انڈیا کو بھی قائل کرے کہ اگر وہ روسی جارحیت کی مذمت نہیں کرتا تو بھی تجارتی تعلقات میں ٹھہراؤ لائے، لیکن اس دورے میں اس نوع کا کوئی ایک مطالبہ نہیں کیا گیا۔ البتہ اتنا منوا لیا گیا ہے کہ بھارت یوکرین کی علاقائی خود مختاری کا حمایتی ہے۔ UN نیو یارک کے وسیع لان میں یوگا کے عالمی دن کی حیثیت سے منائے جانے اور وہاں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے سر جھکانے سے لے کر واشنگٹن میں صدر بائیڈن کے ساتھ اوول آفس کی میٹنگز، وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈنر، کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب اور محکمہ خارجہ کے ظہرانے تک کی تمام تقریبات پر جوش تھیں۔ گرمجوشی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس سے خطاب کے دوران اراکین کانگریس نے 15 بار کھڑے ہو کر 75 مرتبہ تالیاں بجائیں۔ ہر جگہ جے ہند، بھارت ماتا اور مودی مودی کے نعرے گونجتے رہے۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب میں جس طرح کوئی 8000 کے قریب انڈین امریکنوں کو مدعو کیا گیا، اس کی سوائے اس کے کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ پوپ جان پال کو اس نوع کا پروٹوکول فراہم کیا گیا تھا۔ مودی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ کبھی ویزے کی بھی پابندی تھی، اور اب وہ پہلے انڈین وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کانگریس سے 2 مرتبہ خطاب کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے، اور موجودہ خطاب کئی حوالوں سے متاثر کن تھا، جس میں انہوں نے مہاتما گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ کی انسانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آغاز کیا۔ انہوں نے انڈین سویلائزیشن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انڈیا امریکہ تعلقات کی سمری اور موجودہ بدلے ہوئے حالات میں ان کی اہمیت واضح کی۔ امریکی نائب صدر کملا دیوی کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے 40 لاکھ امریکن انڈینز کے تعمیر و ترقی اور تعلقات میں رول کو واضح کیا، اور اپنے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے اعزاز کو امریکہ انڈیا طویل المدتی تعلقات کی بنیاد قرار دیا۔ امریکی قوم کی جمہوری جدوجہد کو سلوٹ کیا۔ یہ خطاب اتنا شاندار جسے انڈین سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ امریکہ انڈیا مشترکہ اعلامیے کا جائزہ لینے سے قبل اس امر کا ادراک کہ اس دورے میں مودی نے اپنی قوم کے لیے کیا کامیابیاں حاصل کی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انڈیا چائنا کی جگہ لینے جا رہا ہے، اور چائنا میں امریکی سرمایہ کاری انڈیا منتقل ہونے والی ہے۔ جس طرح اپنے خطاب میں مودی نے کہا کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات کے لیے آسمان کی وسعت بھی حد نہیں ہو سکتی، اور میں دونوں اقوام کو ایک ساتھ اونچا جاتے دیکھ رہا ہوں۔ صدر بائیڈن نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی بات کرتے ہوئے بھارت کو تجارت اور موسمی تبدیلیوں کے علاوہ امریکہ نے جو حساس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، اسرائیل یا انگلینڈ کے علاوہ آج تک کسی کو یہ نہیں دی گئی، آج وہ انڈیا کو پیش کی جا رہی ہے۔ فائٹر یا جیٹ طیاروں کے انجن بنانے کی ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا شیئر کیا جانا۔ اس سلسلے میں 3.5 ارب مالیت کے معاہدے پر دستخط۔ ایک اور معاہدے میں کمپیوٹر کی مائکرو چپس بنانے والی کمپنی مائکرون اپنے ٹیسٹنگ اور اسمبلنگ پلانٹس کے لیے بھاری سرمایہ کاری کرے گی۔ امریکی کارپوریٹ اور سرمایہ کار کمپنیوں کے سربراہوں جیسے ایپل کے چیف ایگزیکٹو، گوگل کے CEO، مائکروسافٹ کے CEO، فیڈیکس کے CEO سے ہونے والی ملاقاتیں اسی سرمایہ کاری کے سفر کا حصہ ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ مینوفیکچررز کو چین پر انحصار کم کرتے ہوئے یہ روابط انڈیا کی طرف منتقل ہوتے چلے جائیں۔ بھارت تیزی سے خلائی طاقت بننے بھی جا رہا ہے۔ خلائی تعاون کے معاہدے آرٹیمس کے تحت دونوں ممالک آئندہ برس
خلا میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن قائم کرنے کے لیے مشترکہ مشن بھیجیں گے۔ بھارتی خلائی پروگرام ناسا کے ساتھ مل کر کام کرے گا، جس کا مقصد 2025 تک انسانوں کو خلا پر بسانے کی ایک کاوش ہوگا۔ امریکی ویزے کے لیے انڈین کو سہولیات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیمی حوالے سے بھی بڑی بڑی امریکن یونیورسٹیاں اپنے کیمپس انڈیا میں قائم کرنے جا رہی ہیں، جہاں نہ صرف انڈیا بلکہ دیگر ممالک کے طلباء نسبتاً کم لاگت میں معیاری امریکی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس حوالے سے کوڈ یا 4 ملکی اتحاد کے ممالک کا بھی خصوصی تذکرہ ہوا۔ امریکی، آسٹریلیا، جاپان اور جنوبی کوریا کی طرح ہی انڈیا کو اہمیت دے رہے ہیں، جن کا گھیرا چائنا کے گرد تنگ ہو رہا ہے، جبکہ زمینی طور پر سرحدیں صرف انڈیا کی ملتی ہیں اور وہاں تنازعات بھی ہیں جن پر جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس وقت اصل ترجیح اکانومی کے حوالے سے ہے۔ امریکی قوم میں شعوری طور پر یہ اپروچ پائی جاتی ہے کہ انڈیا انہی جیسی ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے جو فطری طور پر ان کی اتحادی ہے، لہٰذا یہ تعاون اس حد تک بڑھنا چاہیے کہ انڈیا چائنا کے ہم پلہ کھڑے ہو سکے۔ یہ تعاون بہت مضبوط اکانومی یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہے گا۔ امریکہ آنے والے ادوار میں لانگ ٹرم ریلیشن کے تحت چاہے گا کہ UN کی سیکورٹی کونسل میں انڈیا کو مستقل ممبر بننے کے لیے بھی معاونت فراہم کی جائے، اور یہ تعاون نیٹو پلس کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کے دورہ امریکہ کا چین سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کے ذریعے چین کو کوئی پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں مودی بائیڈن ملاقات کے بعد جاری ہونے والے طویل اعلامیے میں اگرچہ چائنا کا نام تو نہیں لیا گیا، مگر دہشت گردی بالخصوص بمبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے ذمہ داران انصاف کے کٹہرے میں لانے، ڈرونز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال کا متحد ہو کر سامنا کرنے اور اتحادی ممالک کے درمیان طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم بنانے کا اعادہ کرتے ہوئے پاکستان کا نام لے کر تنقید کی گئی ہے۔ اس پر بحث اگلے کالم میں۔